بشراکم بشراکم یا اخوان، ما معنی بشراکم؟ خوشخبری ہو، آتاکم رمضان، کون سا مہینہ آیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شہر مبارک، کون سا مہینہ ہے؟ مبارک مہینہ ہے۔ یہ رمضان کے فضائل تو آپ تمام ہی لوگ جانتے ہیں، تو ہم ڈیلی انشاءاللہ کچھ تفسیر سنیں گے، پوری تو ہم ہو نہیں پائے گی، ایک ایک گھنٹہ ویسی بھاگ رہی پبلک۔ پہلے اعلان نہیں ہوا نا شاید، اسی لیے جا رہے، اعلان ہو جانا چاہیے تھا، خیر انشاءاللہ کل سے ہو جائے گا۔ آج الحمدللہ ہم کون سے مہینے میں داخل ہو گئے؟ رمضان المبارک کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من قام رمضانا ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص قیام کرتا ہے، قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو، تراویح کو، رات میں کھڑے ہونے کو، رمضان المبارک کے مہینے میں غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ غفر له ما تقدم، پچھلے سارے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ جہاں بھی کہتا ہے نا کہ میں پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، وہاں پر ایک چیز ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ کبیرہ گناہ آپ سے زنا ہو گیا ہے، جھوٹ بول رہے ہو، چوری کر چکے ہو، بہت لوگ اگر کیے ہو تو اللہ سے کیا کرو؟ توبہ کرو۔ اور اس چوری کے مال کو، جس شخص کا مال چوری کیا اس تک پہنچانا بھی آپ کو ضروری ہے، ایسا نہیں کہ توبہ سے کام چل جائے گا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ کون سا ہے؟ حقوق العباد، اس کو اس بندے تک پہنچانا ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو کبائر کے لیے توبہ شرط ہوتی ہے، صغائر اللہ رب العالمین آٹومیٹک معاف کر دے گا۔ اور صحیح احادیث کے اندر آتا ہے صغیرہ گناہ آپ وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کیا کر دیتا ہے؟ گناہوں کو بخش دیتا ہے، ہر قدم پہ گناہ بخشے جا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں بھی آئے آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کے پڑھنے سے کیا ہوتا؟ 10 درجے بلند ہو رہے، 10 درجے بلند ہو رہے، 10 گناہ کیا ہو رہے؟ معاف ہو جا رہے، درجات آپ کے بلند ہو رہے، نیکی کے فرشتے نیکیاں لکھ رہے، رحمت کے فرشتے رحمت لے کر آ رہے ہیں۔ اتنے زیادہ صرف اور صرف درود پڑھنے کا فضائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے اتنے فضائل ہیں، اور ہم اور آپ اس میں بہت سستی کرتے ہیں۔ تو درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی اب کون سا دن آ چکا ہے؟ جمعہ کا دن داخل ہو گئے ہم اور آپ، مغرب بعد جمعہ کا دن داخل ہو جاتا ہے، تو اب تو ہمیں اور خصوصی طور پر درود کا اہتمام کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آج ہمارا الحمدللہ تقریباً 1.25 پارہ تراویح میں ہو گیا ہے، ایک پارے سے زیادہ 1.25 پارہ ہو گیا ہے۔ اور اس پارے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین، پارہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم۔ یہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی کسی کو نہیں پتہ ہے، واللہ اعلم، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ الف لام میم حا میم صاد، یہ سارے جو آتے ہیں نا، اسے کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ اس کا معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی جانتا نہیں ہے۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر بھی وہ ہدایت پہ نہیں آ رہا ہے، گویا کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہو رہی ہے۔ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی تلاوت کو اچھا کرنا پڑے گا، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کیا تھا؟ ان کی زبان کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ آپ بتائیے۔ عربی، ان کی زبان عربی تھی۔ تو ان کی زبان جب عربی تھی تو انہیں سب سمجھتا تھا۔ ہماری زبان عربی ہے؟ نہیں۔ ہماری زبان کون سی ہے ابھی؟ ہندی، اردو، انگلش، یہی سب چل رہا ہے، عربی تو نہیں ہے۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا اللہ قرآن میں کہہ کیا رہا ہے۔ جب تک نہیں سمجھیں گے تو آپ متقیوں کے لیے ہدایت بنے گی یہ کتاب، سمجھنا تو پڑے گا۔ جب سمجھو گے تو یہ ہدایت آپ کے لیے ضرور بضرور بنے گی، آپ گمراہی کی طرف جا نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر بتایا کہ آپ دعا کیا کرو، ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ رب العالمین ہدایت کے مل جانے کے بعد مجھے گمراہی کی طرف نہ ڈالنا، بلکہ مجھے ہدایت پہ کیا کر، جمع ڈال۔ اب سوچو دعا مانگ کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہدایت کے بجائے کہیں بھٹک سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب نبی بھٹک نہیں سکتے تھے، دعا مانگ رہے، یہ ہمیں پیغام دینے کے لیے کہ بھائی آپ ہمیشہ اس آیت کا، اس دعا کا اہتمام کرنا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعا پڑھتے نا؟ نہیں پڑھتے تو پڑھا کرو۔ تو یہ جو دعا ہے یا مقلب القلوب، نبی کیوں پڑھ رہے؟ کیا مطلب؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ نبی کیوں پڑھ رہے؟ نبی کا دل بھٹک سکتا؟ نعوذ باللہ نہیں بھٹک سکتا، بالکل نہیں۔ نبی ہمیں پیغام دینا چاہ رہے کہ آپ کا دل اگر بھٹک سکتا ہے، دنیاوی معاملات میں آپ پھنس سکتے ہو، آپ کا من کرے گا نماز نہیں پڑھوں، کیا کرے گا؟ نماز نہیں پڑھوں، فجر میں نہیں اٹھوں، تو آپ کو دعا یہی کرنا ہے، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر، کہ میں ہمیشہ کب بھی غلط راستے کی طرف جاؤں تو فوراً کیا سوچوں کہ اللہ دیکھ رہا مجھے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ دین کا، اللہ کا ڈر آ گیا تو سمجھو آپ دین پہ قائم ہو گئے۔ اللہ کا ڈر آنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اللہ کا ڈر آنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یہی پیغام آپ کو دیا ہے کہ آپ متقی ہو۔ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب قرآن مجید ہدایت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے والذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ جو ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم۔ غیب پہ ایمان رکھ کے چھٹی نہیں ہو گئی، ساتھ میں کیا کرنا پڑے گا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ساتھ میں نماز بھی پڑھنا پڑے گا۔ غیب پہ ایمان رکھ لیے، ہاں بولے اللہ کو مانتا نہیں دیکھا، ارے بہت بڑی بات۔ نبی کو دیکھے نہیں دیکھے، ایمان ہے، ارے بہت بڑی بات۔ فرشتوں کو دیکھے نہیں دیکھے، ایمان ہے، بہت بڑی بات۔ اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا فرشتے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے دیکھے نہیں دیکھے، پھر بھی ایمان ہے۔ آسمانی کتاب کو دیکھے اترتے نہیں دیکھے۔ تورات، انجیل، زبور کتنی اتری؟ 4 آسمانی کتاب اتری۔ کون کون سی؟ تورات، انجیل، زبور اور ایک قرآن مجید، یہ 4 کتابیں اتری۔ دیکھے آپ اترتے نہیں دیکھے، پھر بھی ایمان ہے۔ یہی تو کوالٹی ہماری کہ ہم دیکھے کچھ بھی نہیں پھر بھی ہم ایمان رکھتے اس کے اوپر، یہ کیا ہے ہماری کوالٹی۔ لیکن یہی کوالٹی کے ذریعے کامیاب نہیں ہوگے، ساتھ میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا پڑے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، بخیلی کی طرح گن گن کے رکھنا نہیں ہے۔ وہ پڑھے نہیں تھے کیا؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ویل ہے اس شخص کے لیے کون سے جو مال کو گن گن کے رکھ رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا۔ اچھا مال گننا تو برا نہیں ہے، بندہ گنے گا تبھی تو حساب کتاب ہوگا نا، مال گننا تو برا نہیں ہے، تو کیوں کہہ رہا اللہ ویل ہے اس کے لیے؟ ایسے شخص کے لیے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، بس گن گن کے کیا کر رہا ہے؟ رکھ رہا ہے، اس کے لیے ویل ہے، کیونکہ اللہ نے آگے بھی بتایا یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہنے والا رہے گا، ہمیشہ مر گئے خلاص 1 روپیہ نہیں ملنے والا، 1 روپیہ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی یہ کوالٹی ہے کہ اللہ نے فرشتے بھی ایسے رکھے جو رحم دل نہیں ہے۔ فرشتے اگر رحم دل ہوتے تو آپ کی روح نکال پاتے؟ فرشتے رحم دل ہوتے تو آپ کو تکلیف دے پاتے؟ نہیں، فرشتوں کے اندر رحم کا مادہ نہیں، اللہ نے جو کہا خلاص کرنا ہے، اس سے آگے اپن نہیں بڑھ سکتے، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا پتہ ہے؟ اللہ نے بتایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا نائب خلیفہ، اللہ رب العالمین کا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ رب العالمین خلیفہ بنا رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے۔ جب فرشتے سنے تو کیا کہہ رہے پتہ ہے؟ کیا ہے آگے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا تو کیسی؟ جو تیری نافرمانی کرے گی، جو خون بہائے گی۔ کہہ کون رہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے۔ اور اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ میں پیدا کر رہا ہوں انسانوں کو۔ فرشتے کہہ رہے کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو خون بہائے گی ناحق، جو تیری نافرمانی کرے گی۔ ہم کر رہے نہیں کر رہے نافرمانی؟ یقین کرے ہو، خود سے آپ اقرار کر سکتے ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں نے کہا تھا ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی، خون بہائے گی۔ بہارے نہیں بہارے آج مسلمان آپس میں؟ بہارے
اور آگے کہا تھا اللہ نے, اللہ کو دیکھو کتنا گرو تھا نا, اللہ نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا وہ تم جان نہیں سکتے. فرشتوں سے زیادہ جاننے والا کون تھا؟ اللہ رب العالمین, پوری کائنات کا مالک, سب سے زیادہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ رب العالمین, ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اللہ نے پھر پیدا کیا کس کو؟ کس کو بنایا سب سے پہلے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو. کیسے بنایا؟ آگ سے, مٹی سے. کس سے پیدا کیا اللہ نے؟ مٹی سے پیدا کیا. اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو فرشتوں کو کہا کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے کہا کہ اب تم کو کیا کرنا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے. اب وہاں پہ ابلیس بھی موجود تھا. کون تھا؟ ابلیس. اور یہ جنوں میں سے تھا, یہ فرشتہ نہیں تھا. یہ بہت لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی کہ یہ جو ابلیس تھا یہ شیطان تھا, یہ کیا تھا؟ فرشتہ تھا. فرشتہ نہیں تھا. قرآن خود بتایا کان من الجنی, وہ کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے تھا. وہ وہاں موجود تھا. اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. جن بھی وہاں موجود تھا تو حکم اس کے لیے بھی آ گیا. اب وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ وہ بھی بتا دیا کیوں انکار کیا تھا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ نے کہا, وہ کہہ رہا ہے ابلیس کہ میں تو کس سے پیدا ہوا ہوں؟ آگ سے. اور یہ جو ہے یہ آدم کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے. تو یہ مٹی سے پیدا ہوا بندہ, اس کو سجدہ کروں میں؟ نہ یہ میرے سے ہو ہی نہیں سکتا. تکبر. کیا؟ تکبر. اور فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے. اسی سے پتہ چل گیا جو سجدہ نہیں کیا تھا وہ فرشتہ نہیں تھا. جو سجدہ نہیں کیا وہ کون تھا؟ شیطان تھا, ابلیس تھا, جنوں میں سے تھا وہ اس وقت. تو اللہ رب العالمین کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں مٹی سے پیدا کیا تو نے اسے, میں تو آنکھ سے پیدا ہوا تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اس نے انکار کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اس کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا اور اسے فری ول دیا. اب جا تو میرے بندوں کو کیا کر, بھٹکا, دیکھتا ہوں تیرے اندر کتنی ہمت ہے. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر انہی کی پیٹھ سے کسے پیدا کیا؟ کس کو؟ حوا علیہ السلام کو. اور دونوں کو کہاں داخل کیا؟ جنت میں. جب جنت میں داخل کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا کو ایک چیز کہا تھا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. اللہ نے صرف ایک چیز رکھی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم کس میں سے ہو جاؤ گے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. کیا ہے وہ آیت؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اس درخت کے قریب نہیں جانا. جنت میں تو بھیج رہا ہوں تمہیں, لیکن یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب نہیں جانا. انہوں نے کہا ہاں نہیں جاؤں گا. اب شیطان تو تھا, شیطان کو اس وقت اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا. اگر بھیجا ہوتا تو وہاں بھٹکاتا نہیں. تو وہ گیا اور وسوسے ڈالنے لگا. کیا وسوسہ ڈال رہا ہے پتہ ہے؟ کہ جاؤ ادھر اس درخت کو کھا لو, یہ پھل سے کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ بولے کیا ہوگا؟ بولے آپ کی عمریں بڑھ جائے گی. کیا بول رہے؟ آپ کبھی انتقال ہی نہیں کرو گے, آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی, یہ کہہ رہا ہے. اب آدم اور حوا تو بہت نہیں سنے, ڈیلی کچھ نہ کچھ بہکاتا رہتا تھا. کل بنی آدم خطاؤن. یہی تو پتہ چلتا ہے ہر بنی آدم جو ہے خطا کار ہے, کیونکہ آدم سے بھی کیا ہوئی تھی؟ خطا ہوئی تھی. وہ درخت کے قریب چلے گئے اور اللہ نے پھر کیا کہا؟ انہیں نکال کر دنیا میں پھینک دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. دونوں کو مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. دونوں کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا اور اب دونوں بیچارے دنیا میں رہ رہے, جنت سے نکال دیے گئے. اور اب یہاں پر بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ کس نے؟ حوا علیہ السلام نے بہکایا. نعوذ باللہ. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو کہ کھا لو پھل کھا لو. اللہ نے وہ بھی کلیئر کر دیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے پہلے تو کلمے سکھائے آدم علیہ السلام کو کہ ایسا مجھ سے توبہ کرو. کیا سکھائے؟ کلمے سکھائے. ربنا کیا ہے؟ ظلمنا انفسنا. کیا سکھایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دعا میں اللہ نے بتایا ربنا ظلمنا, ہم دونوں نے ظلم کیا. جملہ یہ نہیں آیا کہ حوا نے بھٹکایا تو میں اکیلا ظلم کر لیا. نہ, انہوں نے کہا ظلم نہیں ظلم نہ, ہم دونوں نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. اور اللہ اگر تو نہیں بخشے گا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ نے یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا, یہ تخلیق کے بارے میں. پھر آگے اسی صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا. بنی اسرائیل کا ذکر کیسے آیا ہے؟ بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی. آپ کو مفہوم بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل یہ ایسی قوم تھی نا جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے. سب سے زیادہ نافرمانی کس قوم نے کی؟ بنی اسرائیل نے. اب
اللہ رب العالمین نے جو پیغمبر بھیجے ان کو قتل بھی کس نے کیا؟ واحد قوم ہے وہ بنی اسرائیل. سب سے زیادہ معجزات کسے دکھائے گئے؟ سب سے زیادہ معجزات بنی اسرائیل. معجزہ کسے کہتے؟ چمتکار. معجزہ اسے کہتے ہیں جن انبیاء کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین ظاہر کرتا ہے. وہ عام انسان کر نہیں سکتا ہے, وہ نبی بھی نہیں کر سکتے. وہ ظاہر کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اسے کہتے ہیں معجزے. سب سے زیادہ معجزے دکھے. اچھا کون سی ایسی قوم ہے جسے سمندر کو 2 چیر دیا گیا؟ بتائے کسی کو؟ واحد بنی اسرائیل. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. اللہ رب العالمین نے خود کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. یاد کرو فرعون سے کس نے پناہ دی تمہیں؟ کس نے نجات دی؟ اللہ رب العالمین نے. لیکن پھر بھی یہ قوم ایسی ہے, اور اللہ آگے بتا رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. جب فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے آ رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا سمندر کو بِكُمُ الْبَحْرَ کہ کیا کرو؟ فرقنا, 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ. سمندر 2 حصوں میں, دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. بیچ سے جو قوم گزر رہی ہے, سوچو کتنا بڑا معجزہ ہے. آپ کو دکھا آج تک؟ آپ کو دکھا نہیں دکھا. بنی اسرائیل کو ایسا معجزہ بھی دکھایا گیا کہ سمندر کے 2 حصے ہو گئے اور فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے, پھر بھی کمبخت ایسے ہے کہ تھوڑے دن کے بعد گائے کی پوجا چالو کر دی ہے. تھوڑے دن کے بعد بقرہ کی پوجا چالو کر دی ہے تھوڑے دن کے بعد. تو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات بنی اسرائیل کو دکھائے. سب سے زیادہ نافرمانی بھی بنی اسرائیل نے کی ہے, اور ان کا بھی یہی تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. ہم بھی سمجھتے نا کہ گناہ تو کر رہے, کیا ہوئے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ جہنم میں ڈالے گا پھر نکال دے گا. سیم ڈائلاگ ان کا تھا, سیم. کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. جہنم میں اللہ تو تھوڑی دیر کے لیے ڈالے گا ہم کو, پھر کیا کرے گا؟ اللہ ہمیں نکال دے گا. اور ہماری بھی یہی سوچ ہے نا کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے ڈالے گا. ہم دنیا کی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے, جلا کے ہاتھ نہیں رکھ سکتے. آخرت کی برداشت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. تو بنی اسرائیل نے یہی کام کیا, ہمیشہ کے لیے دھتکار دی گئی. اور سب سے زیادہ پیغمبر کس قوم کے اوپر آئے ہیں؟ بنی اسرائیل. سب سے زیادہ پیغمبر آئے, سب سے زیادہ نافرمانی بھی انہوں نے کیا, سب سے زیادہ معجزات بھی انہیں ہی دکھائے گئے. ہم واحد ایسی امت ہے, ہماری فضیلت اسی لیے ہے ہم کچھ بھی نہیں دیکھے پھر بھی ایمان رکھتے. کچھ بھی نہیں دیکھے کچھ نبی کو دیکھے نہیں دیکھے. وہ کمبخت نبی کو دیکھ کے بھی انکار کر رہے تھے, نعوذ باللہ. ایسی قوم تھی, ہم نے نہیں دیکھا ہے, ہم پھر بھی ایمان رکھتے کہ نبی ہے, اللہ نے کہہ دیا تو اب ہے. نبی کوئی تھے, اور وہ نبی کے کیسا حلیہ تھا, وہ ساری چیزوں کو احادیث میں اللہ رب العالمین نے بذریعہ انسانوں کے بتایا, نقل کیا انسانوں نے. سب سے پہلی کتاب روئے زمین پہ کون سی ہے حدیث کی؟ پتہ ہے کسی کو؟ کون سی ہے؟ موطا امام مالک. روئے زمین پر سب سے پہلی حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ موطا امام مالک. لکھا کس نے؟ اسی میں آ رہا ہے امام مالک. کس نے لکھا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ. کون سے امام ہے وہ؟ پہلے, دوسرے, چوتھے؟ دوسرے امام ہے. دوسرے امام. پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. دوسرے امام مالک. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے, خود کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے. امام مالک نے سب سے پہلے احادیث کو جمع کیا, سب سے زیادہ احادیث اپنی کتابوں میں لائے, جمع کیے. اور معذرت کے ساتھ جب بات نکلی تو بتاتا چلوں کہ جو 20 رکعت والے بھائی ہیں نا اپنے تراویح والے, 20 رکعت والے بھائی نہیں آپ کے 20 پڑھتے, اور وہ بتائیں مجھے کہ شیخ 6 دن والی تراویح چل رہی ہے, 8 دن والی تراویح چل رہی ہے, 10 دن, یہ مذاق ہے نہیں ہے؟ تراویح فرض ہے آپ کے اوپر؟ آپ کے اوپر فرض ہے نہیں, یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس لیے سنت ہو گئی. تھی نفل عبادت, نبی نے کیا ہو گئی؟ سنت ہو گئی. آپ کو کرنا ہے, ثواب کمانا ہے, گناہ معاف کرانا ہے تو پڑھو, نہیں کرانا ہے تو کیوں خواہ کا آپ مذاق اڑا رہے ہو نماز کی؟ یہ 6 دن والی نماز آئی کہاں سے؟ یہ 8 دن والی نماز آئی کہاں سے؟ اچھا قرآن ختم کرنا یہ آپ کے اوپر کسی نے واجب کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ نہیں. ہمارے ذہن میں یہ آیا نا کہ تراویح میں قرآن ختم ہونا ہی ضروری ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, وہ 6 دن والے کس مقصد سے آتے قرآن؟ ارے قرآن ختم کرنے ہی آتے نا, قرآن ختم کرنے کی نیت سے آتے, کیونکہ ان کے ذہن میں ڈالا گیا کہ تراویح میں قرآن ختم کرنا ضروری. تو وہ سمجھتے قرآن ختم ہوا تراویح بھی ختم. کیا سمجھتے؟ قرآن ختم اور تراویح بھی ختم. 6 دن میں پڑھ لو, نماز ختم ہو جائے گا. میرے بار قیام اللیل 6 دن ہوتی, پورا سال ہوتی, اور رمضان میں اسی کو کہہ دیتے تراویح. رمضان میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تراویح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف 6 دن پڑھا؟ پورا مہینہ پڑھے, جماعت کے ساتھ پڑھائے کتنے دن؟
3 दिन जमात के साथ पढ़ा है और पूरा महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पूरा महीना पढ़े। हम तरावी के साथ मजाक बना रहे कुरान का। हम क्या कर रहे कुरान का? मजाक। अल्लाह ने साफ कहा है वरत्तिलिल कुराना तरतीला, कुरान को आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ो। या लमुन तालमुन करने की ज़रूरत नहीं है। 100 की स्पीड में गाड़ी भगा रहे, समझ में नहीं आ रहा पीछे वाले को, वो बोल रहे सूरह फातिहा नहीं हो रही, इनका रुकू चले जा रहे। और नमाज में क्या है? ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा नहीं तो नमाज भी नहीं होगी। सूरह फातिहा तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पीछे वाले की सूरह फातिहा नहीं हो रही, वो बंदा रुकू में जा रहा। अब बोलो, इंसान का दिल तो मुतमईन हो कम से कम कि मेरी नमाज हो रही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियामुल लैल के बारे में क्या था? खड़े होते पैर सूज जाया करते थे। बाजू में सहाबी परेशान है, ये रुकू में क्यों नहीं जा रहे? उनके जहन में ख्याल आ रहा कि क्या करूँ, बैठ जाऊँ कम से कम या निकल लूँ यहाँ से, ऐसे ख्यालात आ रहे। इतने लंबे लंबे क़याम करते थे। हम उतने नहीं कर सकते, कम से कम कुरान को सही ढंग से तो पढ़ लो। किसने कह दिया कुरान ख़त्म करना है? हाँ, लेकिन ये बात याद रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में कुरान का दौर किया करते थे। क्या करते थे? कुरान का दौर किया करते थे। कुरान जितना नाजिल हुआ उसको मुकम्मल क्या किया करते थे? दौर किया करते थे। सुनाते किसको थे? जिब्राइल को। जिब्राइल से सुनते, उसके बाद जिब्राइल को सुनाते। और जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उस वक्त आपने कितना दौर किया है? हाँ, 2 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का दौर किया है। तो बहरहाल इतना तो हमें मिल गया कि रमज़ान में कुरान मुकम्मल करने की फजीलत है। रमज़ान में कुरान मुकम्मल करना सुन्नत, अरे नहीं है क्या? सुन्नत है ना, नबी ने किया तो सुन्नत नहीं हुई क्या? ऐसे घुनने वने जैसे कुछ समझ ही नहीं रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ख़त्म किया तो सुन्नत हो गई ना, वो सुन्नत है। लेकिन आपको क़याम में सुन्नत समझ के 6 दिन में ख़त्म कर रहे, 5 दिन में ख़त्म कर रहे, ये पसंदीदा अमल नहीं है। आपको नहीं पढ़ना है तरावी मत पढ़ो। किसने बोला ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए? कुरान को आराम आराम से ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। कुरान का मजाक मत बनाओ। और वो बोलते, मुअत्ता इमाम मालिक की बात निकली ना, बताता चलूँ कि वो जो बोलते हैं ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कितनी रकात तरावी का हुक्म दिए थे? अरे बोलो, 20 रकात। किस कौन से इमाम बनाए? वो क्या बोलते पता? कि रसूलुल्लाह हम मानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तरावी, 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़े। हाँ मानते, हज़रत आयशा की रिवायत को हम मानते। चलो आगे चलो। बोले उसके बाद दौर अबू बकर का आया ना, हाँ उन्होंने भी नहीं, हाँ मानते, हाँ उतना ही पढ़े। वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, फिर मालूम क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? वो बोले सब अलग अलग नमाज़ पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, मस्जिद में गुजरे रात को, रमज़ानुल मुबारक की रातों में, देखे कि सब अलग अलग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो सोचे कि क्यों ना हो सारों को एक इमाम के पीछे लगा दिया जाए सारों को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन सिर्फ जमात के साथ तरावी पढ़ाई है, ये बात याद रखो। और क्यों नहीं पढ़ाई थी वो रीज़न भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कहीं नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए। क्योंकि सहाबा कितने आ गए थे पता है? तीसरे दिन के बाद कितने आ गए थे? इतने आए थे कि मस्जिद में जगह ही नहीं थी, सब बाहर से आ रहे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जज्बा देखा तो कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत पे फ़र्ज़ हो जाए, तो अल्लाह के रसूल ने जमात से नहीं पढ़ाई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि एक इमाम के पीछे खड़ा कर दूँ। तो तमीम अद्दारी और उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों में से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया दोनों को कि आप क्या करो, इमामत के लिए आगे बढ़ो और नमाज़ पढ़ो। बोले यहाँ पर हज़रत उमर ने नमाज के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा और कहा 20 रकात तरावी पढ़ो। ये अपने से बनाए। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर आप देखोगे जो रूए ज़मीन की सबसे पहली किताब है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमीम अद्दारी को आगे बढ़ाया और कहा कि 11 रकात तरावी पढ़ो। वो तरावी कितनी पढ़ी गई थी? क़यामुल लैल था वो, तरावी नहीं। तरावी तो बाद में फ़ुक़हा ने लाया, एक्चुअल क्या था? क़यामुल लैल। तो कितनी पढ़ी गई? 11। इजमा हुआ तरावी 20 रकात पे? बोलो, अगर इजमा होता तो इमाम मालिक की मुखालिफत कर रहे ना, तो इजमा कहाँ से हुआ? तो जब इमाम मालिक उसका इनकार कर दिया तो इजमा हुआ? नहीं हुआ। तो ये भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि इजमा है, इजमा है। इजमा भी नहीं। और मैं जो कह रहा हूँ, कोई भी भाई मेरे पास आके पूछ सकता है कि कहाँ है बताओ, मैं बोलूँगा मुअत्ता इमाम मालिक किताब लेके आओ, आपको ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि उन्हें पता है हदीसों से ही दूर रखा जाता है। क्या करते? हदीसों के करीब नहीं। बुखारी तो इनके सबसे बड़ी दुश्मन। सही बुखारी कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है। सही बुखारी कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है। और ये सही बुखारी से दूर रखते अपनी पब्लिक को। सही बुखारी नहीं पढ़ना तो मुअत्ता इमाम मालिक कहाँ से लाएंगे? लाओ मैं बताता हूँ मुअत्ता इमाम मालिक में कि इमाम मालिक खुद नकल कर रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब उन्होंने तरावी की नमाज यानी क़यामुल लैल की नमाज में इमामत के लिए खड़ा किया तो कितनी रकात पढ़े लोग? 11 रकात नमाज पढ़े। तो बहरहाल झगड़ा मत करो, 11 सुन्नत है, 20 पढ़ना है, 40 पढ़ना है, जितनी यालमुन तालमुन करना है करो, हमारे क्या मसला है।
नफिल नमाज आप कितना भी पढ़ सकते हो, बस इतना है कि सुन्नत का लेबल नहीं लगा सकते हो। सुन्नत का लेबल 11 पे लगेगा, उससे आगे सुन्नत का लेबल नहीं लगेगा। सुन्नत 11, उसके ज़्यादा आपका पढ़ने का मन है तो पढ़ लो। एक और अहम चीज़ बता के बात ख़त्म करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद अगर किसी को पढ़ना है, सहरी में उठता है ना तो तहज्जुद पढ़ने का मन करता है कभी, तो वो बोलते कि तरावी और तहज्जुद एक्चुअल में एक ही नमाज है, तो वो मसले में फंस जाता है कि पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। बोले ये अहले हदीस लोगों को फंसा दिए। क्या फंसा है? वो बोले तहज्जुद और तरावी की नमाज एक ही है। अब बंदा सहरी में उठता, उसको पढ़ने का मन करेगा, नहीं पढ़ सकता तो रात में तरावी पढ़ा करके बेवकूफ़ बनाते। क्या करते? बेवकूफ़ बनाते। मैं साफ क्लियर कह रहा हूँ, जिसको भी तहज्जुद की नमाज सुबह उठ कर पढ़ना है, जिसी का मन करता है कि मैं उस वक्त पढ़ूँ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन से आसमान पर होता है? पहले आसमान पर। किसी का मन करता है 8 रकात तरावी यहाँ पढ़े और वित्र छोड़ दो, वित्र छोड़ दो, उठो रात में पढ़ो। किसने रोका? कोई रोका? ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते। लेकिन 8 रकात तरावी में पढ़ने इसलिए कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, पढ़ने वाले को जितना सवाब उतना ही सवाब सुनने वाले को भी मिलता है। तो यहाँ पर 1.5 पारे हो रहे, 1 पारा हो रहा है, 2 पारा हो रहा है, महीने भर में कुरान ख़त्म हो जाता है। आप घर पे जाके कमरे में पढ़ोगे नमाज तो कितना पढ़ लोगे? अलम तरा से ही पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा अम्मा ही पारा पढ़ोगे, इससे ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते। उतना ही सवाब मिलेगा। यहाँ पे कुरान ख़त्म करने का सवाब मिल रहा है, यानी मुकम्मल करने का। वो बोले ख़त्म, यहाँ पे लफ्ज़ बहुत डेंजर है। ये बात याद रखो कि अदब का तकाज़ा ना माहौल के एतबार से चेंज होता है। अदब का तकाज़ा माहौल के एतबार से चेंज होता है। जैसे अरब में देखो, कुरान मजीद को ऐसा रख दोगे ना, इसको बेद भी नहीं मानते। कुरान मजीद को नीचे रख दोगे, बेद भी नहीं मानते। पीछे कोई इंसान पीठ के पीछे लेके बैठा है, इसको बेद भी नहीं मानते। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मानते बेद भी। और ये रुकावट बन रही है। किस चीज़ में रुकावट बन रही है? आपकी तिलावत में, कुरान मजीद से दूरी। मस्जिद में जुमा में सारी मस्जिद भरी हुई है, पीछे वाला बंदा पढ़ना चाहता है, पढ़ता नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी पीठ लग रही है। तो ये क्या हो रहा है? रुकावट बन रही है। अगर तक अदब का मकाम आपने ऐसा बनाया है जिसकी वजह से रुकावट बन रही दीन पर अमल करने में, तो उस अदब को हम नहीं लेंगे। लेकिन जिस अदब का मकाम ऐसा है जिसमें कोई रुकावट नहीं है, अच्छी बात है। अगर कोई ख़त्मुल कुरान कहता है तो अगर ये मुआशरे में पसंदीदा लफ्ज़ नहीं है तो मत कहे, वरना एक्चुअल तो ख़त्मुल कुरान यौमुस्सब्त हम तो हमेशा से पढ़ते हुए आए। लेकिन अगर मुआशरे में पसंदीदा अमल नहीं है, लफ्ज़ नहीं है, तो मत करो। क्यों? क्योंकि इससे दिन में कोई कमी आ रही, अमल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही। तो कुरान मुकम्मल का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुरान मुकम्मल करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी रही है। रमज़ान मुबारक के महीने में हमें भी मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन यालमुन तालमुन वाला नहीं कि आप 6 दिन में 10 दिन में ख़त्म करो। क़यामुल लैल पूरा रमज़ान होती है। क्या? पूरा रमज़ान होती है, सिर्फ 6 दिन नहीं।